بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں ایک شبانہ نام کی عورت رہتی تھی۔ وہ ایک غریب عورت تھی۔ اس نے ساری عمر بہت محنت مزدوری کی تھی اور اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس کی ایک بیٹی کرن تھی۔ کرن بہت زیادہ چلبلی اور شوخ مزاج کی لڑکی تھی۔ معمولی شکل و صورت کی ہونے کے باوجود خود کو بہت حسین سمجھتی تھی اور خوش رہتی تھی۔ شبانہ کے اوپر گھر، بیمار شوہر اور کمانے کی ساری ذمہ داری تھی، جس کی وجہ سے وہ کرن کی لاؤبالی طبیعت سے بہت چڑھتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ ماں کا سہارا بنے تاکہ شبانہ پر سے کام کا بوجھ کم ہو جائے۔ کرن ہر بار ماں کی نصیحت کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی۔ اس روز بھی اس نے صبح ہی صبح شبانہ کے کام پر جانے کے بعد مرغیوں کو دڑبے سے نکالا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ بیمار باپ جو بستر پر پڑا تھا بیچارہ شور و غل سے سخت بے آرام ہوا اور وہیں سے تیز آواز میں کرن کو ڈانٹا، مگر کرن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے انہیں بند کیا تو محلے کے اسکول مدرسے سے فارغ بچوں کو گھر میں بلا لیا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ شام کو شبانہ آئی تو کرن کے ابا نے اس کی خوب شکایتیں لگائیں، جنہیں سن کر شبانہ جو پہلے ہی پورے دن کی تھکی ہاری تھی بیچاری آگ بگولا ہو گئی اور سزا کے طور پر کرن کا رات کا کھانا بند کر دیا۔ کرن، جس کے دماغ کا کوئی پرزہ شاید ڈھیلا تھا، اپنے پرانے پرس کے اندر چھپائے ہوئے بسکٹ اور میٹھی ٹافیاں نکال کر رضائی میں چھپ کر کھانے لگی اور پھر مزے سے سو گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر شبانہ نے شوہر کی ٹانگیں دبائیں اور سونے کے لیے لیٹی تو اس وقت تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ظالم ماں کا خطاب دیا اور پیار بھری نظروں سے بے خبر سوئی کرن کو دیکھا، جس پر وہ لاکھ غصہ دکھا دیتی، مگر یہ حقیقت تھی کہ کرن کی ذات سے ہی اس کی زندگی میں رونق تھی۔ اسے دیکھ کر ہی وہ جیتی تھی۔ اس کی شرارتیں دیکھ کر غصہ کرنے کے باوجود وہ اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی تھی۔ غربت، پرائی نوکری اور کچھ شوہر کی بیماری نے اس کی زندگی سے ہنسنا اور بولنا جیسے ختم کر دیا تھا۔ اس کا ذہن کبھی آٹے، دال، کبھی شوہر کی دوا دارو تو کبھی کرن کے مستقبل کی فکر میں الجھا رہتا۔ کرن سے پیار سے بات کیے اسے نہ جانے کتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ کرن کو اسکول بھی لگایا تھا، مگر اس کا شرارتی ذہن پڑھائی میں نہ چلا تو 5ویں کلاس میں ہی گاؤں کے اکلوتے سرکاری اسکول سے اسے یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا گیا کہ اسکول کی سیٹیں محدود ہیں اور بچے لامحدود اور انگنت، سو وقت گزاری کرنے کے لیے آنے والے بچوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ سو شبانہ کا کرن کو تعلیم یافتہ دیکھنے کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ وہ شہر میں لے کر جانا افورڈ کر سکتی تھی اور نہ ہی وہاں کے مہنگے اسکول، لہٰذا صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی اور اب اسے گھر کے کام سکھانے کی کوشش میں تھی۔ خیر، ابھی وہ اسے پیار سے دیکھتی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ اگلے روز شبانہ نے کرن کو اپنے ساتھ کام پر جانے کا کہا تاکہ وہاں پر کچھ کام بھی سیکھ لے اور گھر میں رہ کر بیمار باپ کا بھی جینا دو بھر نہ کر سکے۔ ساتھ ہی اسے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں کرن بیگم صاحبہ کے بڑے سے گھر میں اپنی شرارتوں کے جھنڈے گاڑ کر اس کی نوکری خطرے میں نہ ڈال دے۔ وہ بہت سمجھا بجھا کر اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور اپنی بیگم صاحبہ کے گھر آ کر کرن کو سکون سے چھوٹے موٹے کام کرتا دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا بھی کر رہی تھی کہ کرن کی موٹی عقل میں اس کی بات سما ہی گئی۔ آج بیگم صاحبہ کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، سو کام معمول سے تھوڑا سا زیادہ تھا۔ شبانہ بیگم صاحبہ کے ساتھ کام کرنے میں مصروف تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا بار بار روتے ہوئے ماں کے پاس آ کر ان کے کام میں خلل ڈال رہا تھا۔ تنگ آ کر بیگم صاحبہ نے بڑی سی فٹ بال لا کر اسے تھمانی چاہی، مگر وہ لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پاس کھڑی کرن نے جب بڑی خوبصورت سی فٹ بال دیکھی تو اس کا دل للچا گیا، مگر دور کھڑی شبانہ جو اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اس نے اس کے دل کا حال جان لیا تھا۔ سو گھور کر بیٹی کو دیکھا تو کرن نے فٹ بال پر سے نظر ہی ہٹا لی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے من کی مراد پوری ہو گئی جب بیگم صاحبہ نے فٹ بال کرن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کرن، پنکی کو کچھ دیر اس سے کھلا لو تاکہ میں کوکنگ کا کچھ کام دیکھ لوں۔ کرن پنکی کے ساتھ
اس کی مرضی کے مطابق کھیلنے لگی۔ کرن کو مالکن کا بڑا سا صاف ستھرا گھر بہت پسند آیا تھا۔ بڑا سا لان جہاں رنگا رنگ پیڑ اور پودے لگے ہوئے تھے اپنی بہار دکھا رہے تھے اور نہایت دل فریب لگ رہے تھے۔ کرن نے ایسے حسین پھول اور پودے پہلی بار دیکھے تھے۔ خوبصورت ٹائل سے بنا فرش بھی وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا وہ کسی محل میں آ گئی ہو۔ مالکن کی بیٹی پنکی تھوڑی ہی دیر میں کرن کے ساتھ مانوس ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ بڑے مزے سے کھیل رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے چھٹی کے وقت اس کی ماں سے کہہ دیا کہ اپنے ساتھ کرن کو بھی لے آیا کرے تاکہ وہ پنکی کو بہلا سکے۔ یہ سن کر کرن کا دل خوش ہو گیا کہ وہ اب ہر روز یہاں آ سکے گی۔ شبانہ بھی خوش تھی کہ چلو کرن نے کچھ تو اچھا کام کیا اور مالکن نے اسے کام پر رکھ لیا۔ وہ ہر روز ماں کے ساتھ کام پر جانے لگی اور وہاں ماں کا ہاتھ بٹانے کے ساتھ پنکی کے ساتھ اس کے مہنگے اور نت نئے کھلونوں سے کھیلتی۔ کچھ وقت اسی طرح گزر گیا۔ کرن نے جوانی میں قدم رکھ دیا اور شبانہ نے بڑھاپے کی چادر اوڑھ لی اور وہ بھی بیمار رہنے لگی۔ کرن بہت سمجھدار ہو گئی تھی۔ لاؤبالی پن اس کے اندر سے کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ وہ ماں کو تھکن زدہ اور پریشان دیکھتی تو منٹوں میں سارا کام خود نمٹا دیتی۔ ایک روز شبانہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اس نے بہت پیار سے ماں کو منع کر دیا کہ آئندہ وہ کام پر نہ جائے بلکہ وہ خود ہی جا کر اپنے اور ماں کے حصے کا سارا کام کر لیا کرے گی۔ پہلے تو شبانہ نے اسے منع کیا مگر یہ سچ تھا کہ اب اس کے اندر کام کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی، سو وہ مان ہی گئی۔ یوں کرن صبح جلدی اٹھ کر پہلے اپنے گھر کا کام کرتی اور پھر بیگم صاحبہ کے گھر روانہ ہو جاتی جو 1 گھنٹہ پیدل چلنے کی مسافت پر گاؤں سے کچھ دور واقع تھا۔ یہ راستہ ایک سنسان جگہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے اور یہ راستہ لوگوں میں جنات کا راستہ کے نام سے مشہور تھا۔ لوگ رات کے وقت وہاں جانے سے پرہیز کرتے تھے اور دن کے وقت بھی نہایت ضرورت کے وقت اس طرف کا رخ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جگہ پورا دن ویران پڑی رہتی تھی۔ شبانہ کی خاص ہدایت تھی کہ اس راستے پر رکنے کی غلطی کبھی نہ کرے اور وہاں پر کسی کے پکارنے پر بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ کرن جس کے دل میں جنات کے بارے میں تجسس ضرور تھا مگر ڈرتی بھی بہت تھی، سو چپ چاپ ارد گرد دیکھے بغیر اس راستے سے گزرتی تھی اور ویسے بھی بچپن سے اسی راستے کا رخ کر رہی تھی۔ اب تو عادت ہو گئی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے ماں ساتھ ہوتی تھی اور اب وہ اکیلی جاتی تھی۔ ماں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے راستہ جلدی کٹ جاتا تھا اور اب تو کبھی کبھار سفر شیطان کی آنت بن جاتا اور راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک بار تو بیگم صاحبہ نے اسے ٹوک بھی دیا کہ جلدی آیا کر کرن، اور کرن نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ کل سے وہ صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھے گی تاکہ کام پر دیر سے نہ پہنچ پائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن وہ صبح کے وقت دن نکلنے سے پہلے ہی بیدار ہو چکی تھی۔ شبانہ نے اسے اٹھتا دیکھا تو حیران ہو کر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہا کچھ نہیں کہ اچھا ہے، جتنی ذمہ دارانہ فطرت ہوتی ہے اتنا ہی انسان اپنی زندگی میں کامیاب رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے سکون پہنچتا ہے۔ وہ کرن کو اتنا ہی ذمہ دار دیکھنا چاہتی تھی، سو دل ہی دل میں شکر کرتی دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کرن کو کام پر پہنچنے کی جلدی تھی تو کچھ کھائے بغیر ہی گھر سے نکل گئی۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی تاکہ اسے دیر نہ ہو جائے۔ اسے اپنی نوکری کی بڑی فکر تھی کیونکہ اس کے گھر کا چولہا اور بیمار ماں باپ کی دوا دارو اسی نوکری سے جڑی تھی جسے وہ کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جنات والے ویران راستے پر قدم رکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی جلدی گھر سے نکل گئی ہے کیونکہ دن پوری طرح نہ نکلا تھا اور نیلی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اتنی صبح وہ پہلی بار گھر سے نکلی تھی، سو ایک عجیب سا خوف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ دور دور تک کسی آدم ذات کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے اپنے پیچھے سے گھنگرو کی آواز سنائی دی، چھن چھن چھن۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر پھر اسے ماں کی بات یاد آ گئی اور وہ سرپٹ دوڑ پڑی۔ اس کے دوڑنے کی دیر تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے قہقہے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی اس کے بالکل ساتھ دوڑتے ہوئے زور زور سے ہنس رہا ہو۔ کرن بغیر رکے اور ارد گرد دیکھے بغیر بھاگتی چلی گئی۔ وہ اپنی بیگم صاحبہ کے
आलीशान घर के सामने ही आकर रुकी थी। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसे अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दिन निकल चुका था और करीबी सड़क पर स्कूल जाने वाले बच्चे जा रहे थे। सब नॉर्मल था। उसने भी खुद को नॉर्मल किया और घर के अंदर चली गई। पूरा दिन वो इसी सुबह वाले वाक़े के बारे में सोचती रही और शाम के वक्त जल्दी काम निपटाकर घर जाने के लिए निकल गई। वो बहुत खौफ महसूस कर रही थी, मगर सच शुक्र कि कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि वो सुबह वाले वाक़े को सच समझती। सो वो इस वाक़े को अपना वहम समझते हुए भुलाने की कोशिश करने लगी। उसने माँ से जिक्र ना किया था कि कहीं वो परेशान ना हो जाए और ख़ुद भी जल्द इस वाक़े को भुलाना चाहती थी। इसलिए अगली सुबह रूटीन के मुताबिक तैयार होकर जाने के लिए तैयार हो गई। वो अपने दिल को समझाती हुई उस रास्ते से गुजर ही रही थी कि उसने देखा कि दो लड़कियां जिन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा था आपस में बातें करती हुई उसके बराबर से मगर कुछ फासले से गुजर रही थी। उसके दिल को हौसला मिला और वो उनके थोड़ा करीब होकर चलने लगी। मगर अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि उसे महसूस हुआ कि उन लड़कियों का कद मुसलसल बढ़ रहा है। उसे हैरत का शदीद झटका लगा और उसके कदमों तले ज़मीन खिसक गई। वो डर की कैफियत में उनसे दूर होकर चलने लगी तो वो दोनों बहुत तेज़ आवाज़ में हंसने लगीं। किरण सहम कर तेज़ चलने की कोशिश करने लगी, मगर कदम उठाना बेहद मुश्किल हो गया था। इससे पहले कि डर के मारे उसकी सांस ही रुक जाती, वो दोनों लड़कियां एकदम गायब हो गई थीं। किरण ने सुकून का सांस लिया और दौड़ लगा दी। मालकिन के घर पहुंची तो वो खासी परेशान थी। उनकी छोटी बेटी हिरा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था। बेगम साहिबा बहुत परेशान थी और हिरा के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थीं। किरण को देखकर उन्होंने सुकून का सांस लिया, क्योंकि वो उससे बहुत मानूस थी। हैरत अंगेज तौर पर हिरा ने किरण को देखकर आंखें खोल ली थीं। हिरा की माँ, जिसका नाम सुंदस था, उसने शुक्र अदा किया और किरण को नाश्ता बनाने के लिए भेज दिया। किरण नाश्ता बनाकर फारिग हुई तो सुंदस ने उसे लॉन में हिरा के साथ खेलने का कहा और ख़ुद काम करने लगी। किरण उसे लॉन में ले जाकर उसके साथ खेलने लगी तो एक तोता उड़ता हुआ आकर उनके खेल में शामिल होने की कोशिश करने लगा। वो बार बार अपने नोकीले पंजे किरण के सर पर मारकर उन दोनों के इर्द गिर्द उड़ रहा था। किरण ने उसे उड़ाना चाहा, मगर हिरा उसे देखकर हंस रही थी और बार बार उसे हाथ से छूने के लिए हाथ ऊपर बढ़ा रही थी। साफ जाहिर था कि नन्ही हिरा को तोते का खेल पसंद आ रहा है। किरण ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा तो उसने मुंह से तेज आवाज निकाली, जिससे किरण एकदम से डरी, मगर उसने उस तोते पर से अपनी गिरफ्त कम नहीं की, जिसका नतीजा ये निकला कि वो तोता किरण के हाथ में ही फड़फड़ा कर रह गया। हिरा तोते को देखकर खुश थी और किरण हिरा को खुश देखकर मुतमईन सी होकर उसे बंद करने के लिए पिंजरा ढूंढ रही थी। उसे लॉन में फिरता हुआ देखकर माली बाबा उसके करीब आकर बोले, क्या बात है किरण, क्या ढूंढती फिर रही हो? उनके पूछने की देर थी कि किरण ने हिरा के साथ खेलने और तोते के मिलने की पूरी कहानी माली बाबा को सुना दी। पूरी बात सुनकर माली बाबा उसे समझाने वाले अंदाज में बोले, बेटा, यूं किसी अनजान परिंदे को कैद करके अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। अक्सर जिन्नात परिंदे का रूप धार कर इंसानी दुनिया की सैर करते हैं। किरण हंसी और बोली, आपकी बात ठीक है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर उड़ता परिंदा जिन्नात में से हो। मैं इस प्यारे तोते को बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगी। वो ये कहकर घर के उस हिस्से की जानिब आई जहाँ सुंदस ने कुछ परिंदे रखे हुए थे। वो सब परिंदे तोते को देखकर मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने लगे तो किरण मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें खुशामदीद कह रहे हैं। इसको एक खाली पिंजरा नजर आया तो उसने तोते को वहाँ बंद कर दिया और खुद जाकर हिरा को देखने लगी। उस रोज़ के बाद बहुत से दिन पुरसुकून अंदाज में गुजरे थे। बस काम की मसरूफियत में वो तोते को दोबारा निकाल कर उसके साथ खेलना ही भूल गई। एक रोज़ वो सुंदस के घर काम पर पहुंची तो सुंदस बेहद परेशान थी। वो उसका ही इंतज़ार कर रही थी। उसे देखते ही आगे बढ़कर बोली, घर में पानी ख़त्म हो गया है किरण। पानी के दोनों टैंक सूखे पड़े हैं, मोटर ख़राब है। मैकेनिक को फ़ोन किया है, वो शहर गया हुआ है, शाम तक वापस आएगा और मोटर ठीक करने के लिए कल सुबह आएगा। आज मेरी कुछ सहेलियों ने आना था, मैंने उन्हें खाने का भी कह दिया था। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है ये सोचकर
کہ آخر اپنی سہیلیوں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ تو ایسا کر، تیرے گھر کے راستے میں جو کنواں ہے وہاں سے مجھے گزارے لائق پانی لا دے۔ آخر میں اپنے مطلب کی بات کہہ کر اس کا جواب یا اس کی مرضی پوچھنے کی زحمت کیے بغیر وہ چلی گئی، یعنی انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ سندس واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی۔ سنہری چمکتی ہوئی بالٹی دیکھ کر کرن کا اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اس کی نظریں بالٹی پر گڑی دیکھ کر سندس بولی، میرے پاس اس سونے کی بالٹی کے علاوہ کوئی دوسری بالٹی نہیں ہے۔ تمہارے علاوہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، صرف ایک تم ہو جس کے حوالے میں بلا خوف و خطر اپنی کوئی بھی قیمتی شے کر سکتی ہوں، کیونکہ تم میرے سامنے پلی بڑی ہو اور تمہاری نیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر، کرن ہکلائی، اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی سندس بول پڑی، اگر مگر کچھ نہیں، اب جلدی جا اور پانی لے کر آ، انکار میں نہ سنوں۔ اس نے سخت لہجے میں کہہ کر جیسے ہی بات ختم کر دی اور ایک موٹی رسی اور بالٹی اس کے ہاتھ میں تھما کر خود چلی گئی۔ کرن پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ اس راستے سے وہ خود ڈرتے ہوئے گزرتی تھی، وہاں رکنا اور رک کر پانی نکالنا تو اس کے نزدیک بڑا کٹھن کام تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مریل سے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ معلوم نہیں آج زندہ بھی واپس جاؤں گی یا نہیں، وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ غربت بھی کیا چیز ہے، 2 پیسوں کی نوکری کی خاطر کیا کچھ نہیں کرنا پڑ جاتا، اور یہ امیر لوگ 4 پیسے دے کر سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے خرید لیا ہو۔ انسان تو سمجھتے ہی نہیں۔ وہ خود سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ سونے کی بالٹی کی بھی فکر تھی، جو کسی ڈاکو کی نظر میں آ جاتی تو یقیناً کبھی نہ بچتی۔ ویران راستے پر آ کر اس نے اپنی رفتار بدل لی اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے پانی لے کر واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ کنویں کے پاس آئی تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بالٹی کو کنویں کے اندر ڈالا تو یہ کیا، رسی تو پوری اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی تھی، یعنی وہ بالٹی پر رسی باندھنا ہی بھول گئی تھی۔ ڈر اور خوف انسان اپنے اوپر حاوی کر لے تو اسی طرح چھوٹی سی بھول بہت بڑا نقصان کروا دیتی ہے۔ کرن کو اس لمحے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ وہ بھول گئی کہ اسے کسی جن کا خوف لاحق تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ جلد از جلد یہاں سے کام نمٹا کر واپس جانا چاہتی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کے پاس کسی کی بہت قیمتی امانت تھی، جسے واپس لوٹانے کے لیے وہ ساری عمر بھی محنت کرتی تو شاید تب بھی اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے ماں باپ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ شام کو اس کی راہ تکتے تھے۔ وہ ان بوڑھی اور بیمار نظروں میں مایوسی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں ماں باپ کا پریشان چہرہ آیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کنویں کے اوپر پڑی ہوئی لوہے کی زنگ آلود بھاری چادر کو بڑی مشکل سے وہاں سے کھسکایا اور اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اسے گہرے کنویں کے اندر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اے لڑکی، سونے کی بالٹی تجھے اب نہیں ملنے والی۔ اسے اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں مذاق اڑاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکیاں ہیں جنہیں وہ پہلے بھی اسی ویران راستے پر دیکھ چکی ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ ایک نئی مصیبت ہے۔ سونے کی بالٹی سے تو وہ واقف پہلے سے ہی تھی، سو کرن نے ان سے مدد مانگنے کا سوچا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ خدا کے لیے تم لوگ میری مدد کر دو اور وہ بالٹی کسی طرح نکال کر مجھے دے دو، میں تمہارا یہ احسان ساری عمر یاد رکھوں گی۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑی اور ان میں سے ایک بولی، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے تمہیں ہمارا بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ میں تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کرن بے قراری سے بولی۔ تو ان میں سے ایک بولی، تمہیں یہ تھیلا اٹھا کر جنات کے ٹھکانے پر لے کر جانا ہے، یہ ان کی امانت ہے اور ہم ان کی امانت تمہارے ہاتھ وہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے پیچھے رکھے ہوئے بڑے اور بھاری سے تھیلے کو اٹھا کر کرن کے سر پر رکھا اور اسے وہاں سے جنات کا ٹھکانہ ڈھونڈ کر یہ بھاری تھیلا ان تک پہنچانے کا کہا۔ کرن اپنی ساڑی سنبھالے اور سر پر بھاری وزن اٹھائے چل رہی تھی۔ اسے جنات کے ٹھکانے کا علم تھا اور نہ ہی کبھی اس نے اس علاقے کے جنات کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ جاننا چاہا تھا۔ ایک مصیبت سے نکلی نہیں تھی
کہ دوسری مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ان لڑکیوں نے کہا تھا کہ جس جگہ تمہیں اس کا وزن ہلکا معلوم ہو وہیں رک جانا اور ادھر ادھر اس کے مالک کو تلاش کرنا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی آ کر تم سے مل لیں۔ کرن یہ تو سمجھ ہی چکی تھی کہ وہ دونوں جادوگرنیاں ہیں اور اپنی مصیبت بڑی چالاکی سے اس کے گلے میں ڈال چکی ہیں۔ اس سونے کی بالٹی کو حاصل کرنے کے لیے اسے بڑے جتن کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی جنگل کی طرف چل دی۔ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ پیڑوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، سو وہ ہر درخت کے نیچے جا کر تھیلے کا وزن محسوس کر رہی تھی، مگر وزن تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی تھی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ دور دور جنگلی جانور نظر آ رہے تھے۔ ایک لومڑی آ کر اس کے پاؤں پر اپنا سر رگڑنے لگی، جیسے اس جنگل میں کسی انسانی مہمان کا آنا اسے اچھا لگا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑی ہوئی تو چھوٹے سائز کی وہ لومڑی بھی اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ کاش تم لوگوں کے پاس زبان ہوتی تو شاید تم ہی میرا دکھ سمجھ جاتے، کیونکہ انسان تو اتنا خود غرض ہو چکا ہے کہ کسی کا دکھ سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو چکا ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال تھا۔ جنگل کا کنارہ شروع ہو گیا تھا اور سر پر پڑا وزن تھا کہ اب بھی جوں کا توں پڑا تھا۔ اس نے جنگل سے باہر قدم رکھا تو سامنے سے اپنی ماں کی دوست خالہ رضیہ آتی دکھائی دی تھی۔ اس کی نظر کرن پر پڑی تو وہ حیرت سے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں گول گول گھما کر بولی، تو جنگل میں کہاں پھر رہی ہے؟ خالہ رضیہ گاؤں بھر کے رپورٹر ہونے کا فریضہ مفت میں ہی بڑی اچھی طرح ادا کرتی تھی۔ کرن اس بات سے اچھی طرح واقف تھی، سو اس نے بہانہ بنایا، مالکن نے جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں منگوائی تھی، وہی لینے آئی ہوں۔ اچھا، کیا واقعی؟ اسے شاید یقین نہیں آیا تھا۔ تبھی مزید کھوجنے لگی تو کرن کو غصہ آ گیا۔ نہیں، پکنک منانے آئی تھی، وہ بھی سر پر من بھر کا بوجھ لاد کر۔ تم بھی نا پولیس افسر بن کر تفتیش کرنے لگی ہو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں اور آگے بڑھ گئی۔ وہ چلتے ہوئے بہت دور نکل آئی تھی۔ سڑک شروع ہو گئی تھی جہاں اکا دکا گاڑیاں ہی چلتی تھیں۔ اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اسے دور ایک جھونپڑی دکھائی دی تو وہ تیز تیز چلتی اس جانب چلی آئی۔ جھونپڑی کے آس پاس کوئی زی روح نہ تھا۔ دھوپ کی شدت سے وہ سائے میں بیٹھنا چاہتی تھی، سو اس نے بغیر سوچے سمجھے جھونپڑی کے اندر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اسے لگا اس کے سر پر سے ایک دم بوجھ ختم ہو گیا ہے اور کوئی روئی کا گولا اس کے سر پر موجود ہے۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی، مگر اگلے ہی پل اسے جادوگر لڑکی کی بات یاد آئی تو وہ خوش ہو گئی کہ اس امانت کا مالک یہیں کہیں قریب ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتی، ایک گرجدار آواز آئی، کون ہے بدبخت جس نے اپنی شامت کو آواز لگائی ہے اور بغیر اجازت میرے محل میں قدم رکھا ہے؟ پہلے تو کرن نے ارد گرد دیکھا، جہاں محل تو دور کی بات کسی قسم کی خوبصورتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہنے والے کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کی آواز میں اتنا روب تھا کہ کرن لرز ہی تو گئی تھی۔ میں اس امانت کو اس کے اصل حقدار تک پہنچانے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے ہمت کر کے آواز نکالی کہ کہیں وہ اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ تو تم ہو میرے بھائی کا خزانہ چرانے والی چور؟ اس بار کہنے والا خود بھی نمودار ہو گیا تو اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر کرن ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے بڑے بڑے سینگ اور پاؤں کو چھوتی مونچھیں دیکھ کر کوئی ہوش مند بندہ ڈر سکتا تھا۔ وہ تو پھر نازک دل کی مالک کرن تھی۔ تم چور ہو اور تم کو اس چوری کی سزا ضرور ملے گی۔ میں چور نہیں ہوں، میں جانتی بھی نہیں ہوں کہ اس تھیلے کے اندر کیا چیز ہے۔ مجھے یہ 2 جادوگرنیوں نے دیا ہے۔ وہ میرے اس کام کے بدلے مجھے کنویں سے سونے کی بالٹی نکال کر دیں گی جو میری غلطی کی وجہ سے کنویں میں گر چکی ہے۔ وہ میری مالکن کی ایک بہت قیمتی اور سونے کی بالٹی ہے۔ اگر میں وہ واپس لے کر نہیں گئی تو بیگم صاحبہ مجھے کام پر سے نکال دے گی اور اس بالٹی کی قیمت میرے گھر اور سامان سے بھی زیادہ ہوگی۔ میں یہ ہرجانہ کسی صورت نہیں بھر سکوں گی کیونکہ میرے ماں باپ بیمار ہیں اور مجھے اس نوکری سے ان کے کھانے پینے اور دوا دارو کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ کرن پوری بات کہہ کر رونے لگی تو اس خوفناک جن کو اس پر رحم آیا اور وہ بولا، اچھا تو یہ کام ڈولی اور بولی کا ہے۔ اس کی خود کلامی بھی اتنی تیز آواز میں تھی کہ کرن نے صاف سنی۔ کون ڈولی بولی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ نرم لہجے میں بولا، وہ 2 جادوگرنیاں جنہوں نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے،
وہ دونوں اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کا مال و دولت اپنے قبضے میں کرتی ہیں۔ اس بار انہوں نے غلطی سے جنات کا خزانہ چرا لیا تو اسے واپس کرنے کے لیے تمہارا سہارا لیا ہے۔ دراصل وہ 100 سال پرانی 2 بوڑھی جادوگر عورتیں ہیں، مگر اپنے جادو کی بدولت جوان اور کم عمر لڑکیوں کے روپ میں نظر آتی ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا اور کچھ سوچ کر بولا، تم نے سونے کی بالٹی ان کے سپرد کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، اب تم اس بالٹی کو بھول جاؤ۔ یہ سن کر کرن زور زور سے رونے لگی۔ میں مالکن کو کیا جواب دوں گی؟ اسے روتا دیکھ کر وہ جن بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں وہ بالٹی ان جادوگر عورتوں سے واپس دلوا دوں گا، مگر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا واقعی اس بار میں اپنی مالکن کی امانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ کرن نے بے یقین انداز میں پوچھا تو جن نے سر ہلایا، جس سے اس کی مونچھیں زور زور سے ہلنے لگیں اور وہ مزید ڈراؤنا دکھائی دینے لگا۔ بالکل، کیونکہ یہ کوئی انسانی جھوٹا وعدہ نہیں بلکہ ایک جن کا سچا وعدہ ہے۔ میرا بھتیجا جس کا نام حماد ہے، وہ طوطے کا روپ دھار کر انسانی دنیا کی سیر کے لیے نکلا تھا، مگر ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ کسی ظالم انسان نے اسے قید کر لیا ہے۔ وہ ابھی ناسمجھ ہے، اس لیے قید سے رہائی نہ پا سکا۔ ہمیں اس طوطے کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کرن ساری بات سمجھ کر بولی، مگر میں اس کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ یہ بات وہ مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ ایک طوطا اس کی قید میں بھی ہے، جسے قید کر کے وہ اپنی زندگی کے جھمیلوں میں ایسا گم ہوئی کہ پلٹ کر اس کی خبر ہی نہ لے سکی۔ خیر، وہ مزید بولا، تم لوگوں کے گھروں میں جا کر کسی بہانے اس طوطے کو آزاد کرو گی۔ جس طوطے کی چونچ آزاد ہونے کے بعد نیلی رنگ کی ہو جائے گی، اس پر تمہارا یہ امتحان ختم ہو جائے گا اور تمہیں اپنی امانت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں سونے کی بالٹی جلد حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں مزید وقت ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی، اب چلوں گی۔ کرن نے قدم اٹھایا تو جن بولا، ٹھہرو۔ کرن پلٹی تو جن کے ہاتھ میں ایک سونے کی بالٹی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بالکل ویسی ہی بالٹی تھی جیسی سندس نے اسے دی تھی، اور وہ کنویں کے اندر اسے کھو چکی تھی۔ حیران مت ہو لڑکی، یہ ایک کوئلے کی بالٹی ہے اور 7 دن بعد اپنے اصل روپ میں واپس آ جائے گی۔ تم وقتی طور پر اپنی مالکن کو دے کر اس کی جواب دہی سے بچ سکتی ہو۔ جن کے کہنے پر کرن نے شکر گزاری سے اس کی طرف دیکھا اور بالٹی تھام لی۔ بلا شبہ تم ایک بہت اچھے اور نرم دل جن ہو۔ جاتے سمے کرن نے اعتراف کیا تو اس کی تعریف سن کر جن مسکرا دیا۔ کرن کوئلے کی بالٹی جو نظر کا کمال دھوکا تھی اور دیکھنے میں بالکل ایک سونے کی بالٹی لگتی تھی، لے کر وہاں سے نکل گئی۔ بیگم صاحبہ کو دھوکا دینے پر اس کا دل بہت غمگین تھا، جنہوں نے ہر موڑ پر اس کا اور اس کے ماں باپ کا خیال رکھا تھا، اور عام حالات میں بھی وہ کسی کو دھوکا دینا بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ یہ سوچتی ہوئی کہ بہت جلد جن کے بھتیجے کو آزاد کروا کر اصل بالٹی بیگم صاحبہ کے کمرے میں رکھ کر اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک دے گی، تاکہ اس دھوکے سے ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جاتی۔ وہ مختلف سوچوں میں ڈوبی آگے بڑھ رہی تھی۔ دل میں کہیں یہ امید بھی تھی کہ شاید ان 2 لڑکیوں نے اپنا وعدہ نبھایا ہو اور وہ واقعی سچ مچ کی بالٹی مل جائے، کیونکہ وہ ان کا دیا ٹارگٹ پورا کر چکی تھی۔ ویران راستہ ختم ہوا اور جنگل کے راستے سے بھی جیسے تیسے وہ گزر ہی گئی۔ اس کے بعد کنویں والا راستہ شروع ہوا تو اس نے ایک امین بھری نظر سے کنویں کے پاس دیکھا، مگر وہاں وہ لڑکیاں تو دور، ان کا ایک بال تک نہیں تھا۔ یعنی اس خوفناک جن نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ معصوم لوگوں کو لوٹنے والی جادوگر عورتیں ہیں۔ کرن کی امید ابھی کچھ باقی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر کنویں کے قریب آئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کنواں اوپر کی طرف سے کھلا پڑا تھا۔ اس کے اوپر رکھی ہوئی لوہے کی بھاری چادر دور پڑی تھی، جیسے کسی نے چٹکی سے اٹھا کر انہیں دور پھینک کر مارا ہو۔ اس نے کنویں میں جھانکا تو وہ خالی پڑا تھا، اس کے اندر پانی تھا اور نہ ہی بالٹی کا نام و نشان۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سونے کی بالٹی حاصل کرنے کے لیے اسے جن کی ہی مدد لینی تھی۔ وہ مریل قدم اٹھاتی سندس کے گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ گھر کے سامنے پہنچ کر لمبی سانس لے کر خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو لان میں کھڑا مالی بابا اس کے قریب آیا اور بولا، اچھا ہوا کرن پتر تو آ گئی۔ سندس بیگم نے برابر والے گاؤں سے مکینک بلا لیا تھا، اس نے موٹر ٹھیک کر دی ہے، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میں تمہیں بلانے کے لیے گیا تھا، مگر تم مجھے کنویں کے پاس ہی نظر نہیں آئی تو میں واپس آ گیا۔
پانی نہ لانے پر اس نے دل ہی دل میں شکر کا سانس لیا اور بولی، جی بابا، کنواں خشک تھا تو میں دوسرے راستے سے گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مالی بابا نے سر ہلایا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ سندس بیگم کے کمرے کے سامنے آ کر اس کا ہاتھ کپ کپایا، جس میں بظاہر سونے کی مگر در حقیقت ایک کوئلے سے بنی بالٹی تھی۔ کمرے کے اندر سے سندس اور اس کی دوستوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سندس اٹھ کر کسی کام سے باہر آئی تو کرن کو پریشان دیکھ کر وہیں رک گئی اور اس کے ہاتھ سے بالٹی لیتے ہوئے بولی، ارے آ گئی تو کرن، بڑی دیر لگا دی۔ خیر پانی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، ایسا کر پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد کچن میں جو برتن پڑے ہیں فٹافٹ دھو دے۔ وہ نارمل سے انداز میں کہتی ہوئی چلی گئی، جبکہ کرن بھی خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ اس دن وہ گھر آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ شبانہ نے اسے چپ چاپ دیکھا تو ٹوک دیا، کیا بات ہے کرن، پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں اماں، میں پریشان نہیں ہوں، بس زندگی سے تھک گئی ہوں، اس نے اداس لہجے میں کہا تو شبانہ دل تھام کر رہ گئی اور بولی، ناوے پاگلے، ایسے نہیں بولتے، رب جس حال میں بھی رکھے راضی رہتے ہیں۔ تو نے سنا نہیں کہ دنیا میں شکر گزار رہو، کیونکہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں کچھ لوگ ایسی زندگی کے لیے بھی تڑپتے ہیں۔ شبانہ نے ایک اس مقولے پر عمل کر کے اپنے کچے گھر اور ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے ساری عمر بڑی پرسکون گزاری تھی، اور اب یہی سبق اپنی بیٹی کو سکھاتی تھی۔ کرن نے ایک پیار بھری نظر ماں پر ڈال کر مسکراتے ہوئے اسے جیسے تسلی دی تھی۔ شبانہ کے دل کو پتہ نہیں قرار آیا کہ نہیں، مگر وہ کچھ پڑھ کر کرن پر پھونکنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سو گئی تھی، اور کرن بھی ابا پر موٹا لحاف ڈال کر لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ذہن بھٹکتا جا رہا تھا۔ رات کو نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تو پوری رات عجیب و غریب خواب ستاتے رہے۔ صبح جاگی تو سر کافی بھاری تھا۔ صبح کو وہ کام پر جانے سے پہلے اپنی دوست ہاجرہ کی طرف چلی آئی۔ ہاجرہ اسے صبح سویرے اپنے دروازے پر دیکھ کر جہاں حیران ہوئی وہیں خوش بھی ہوئی۔ ہاجرہ کے ابو طوطے پالتے تھے اور ان کا یہی کاروبار تھا۔ ان کے گھر لاتعداد اور تقریباً ہر نسل کے طوطے تھے، جن کی مالیت لاکھوں میں تھی۔ سو یہی وجہ تھی کہ وہ ہر موسم میں اپنی جان سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتے تھے۔ کرن جب بھی ہاجرہ سے ملنے آتی تھی ان کے بڑے بڑے پنجروں میں بند طوطے ضرور دیکھ کر جاتی تھی۔ اب بھی وہ بہانے سے اسے اوپر چھت پر لے آئی جہاں پنجرے رکھے ہوئے تھے۔ کتنے پیارے ہیں طوطے، سچی میرا بھی بڑا دل کرتا ہے طوطے پالوں، مگر گھر میں جگہ کا مسئلہ ہے، اور تجھے تو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی دیکھ بھال کرنی نہیں آتی۔ کرن نے ہاتھوں کا رخ طوطوں کی طرف موڑ دیا تو ہاجرہ بولی، ہاں انہیں پالنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر جب بھی تیرا جی چاہے تو یہاں میرے گھر چکر لگا لیا کر۔ تم لوگوں نے کوئی طوطا تو نہیں پکڑا تھا پچھلے دنوں؟ کرن نے ایک دم پوچھا تو ہاجرہ حیران سی ہو کر پوچھنے لگی، پکڑا تو تھا، مگر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ میری بیگم صاحبہ ہے نا، اس کی دوست کا طوطا گم ہو گیا ہے، ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کرن نے بات بنائی، ہاں تو ضروری تھوڑی ہے کہ یہ وہی طوطا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور کا بھٹکا ہوا طوطا ہو، بلکہ اگر کسی کا طوطا راہ بھٹک کر ہمارے پاس آ جائے تو لوگ ابا کو اس کی نشانیاں بتا کر لے جاتے ہیں۔ اچھا، ہاجرہ نے پوری تفصیل بتائی تو کرن مزید کچھ نہ کہہ سکی اور اس پنجرے کے پاس آ کر اس طوطے کو بغور دیکھنے لگی جس کے بارے میں ہاجرہ بتا رہی تھی۔ وہ سبز رنگ کا بے حد عام سا طوطا تھا جو اس وقت سیب کھانے میں مگن تھا۔ کرن اسے پنجرے کے اندر سے چھونے لگی۔ بچپن میں انہیں ہاتھ لگانے سے کتنا ڈر لگتا تھا تجھے، اب نہیں لگتا کیا؟ ہاجرہ نے ہنستے ہوئے پوچھا تو کرن مسکرائی، نہیں، بچپن گزارا ہے تو اب ساتھ ڈر اور خوف بھی لے اڑا ہے۔ پچھلے دنوں تو سندس بیگم کے گھر میں میرے سر پر ایک طوطا منڈلا رہا تھا، اسے میں نے بڑے آرام سے پکڑ لیا تھا۔ کرن کو یہ بات یاد آئی تو اس نے بے دھڑک کہہ دی، ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی جن کا بچہ ہو۔ ذہن میں یہ سوچ آنے کی دیر تھی کہ کرن ہاجرہ سے اجازت طلب کرتی وہاں سے نکلنے لگی اور ہاجرہ اسے ناشتہ کرنے کا کہتی ہی رہ گئی۔ وہ سندس کے گھر پہنچی تو وہ ابھی سو کر نہیں اٹھی تھی۔ کرن لان کی دوسری طرف بنے پنجرے کی طرف آئی جہاں مختلف اقسام کے پرندے جمع تھے۔ کرن آخر میں رکھے اس طوطے کے پنجرے کے پاس آ کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش یہ وہی پرندہ ہو جو طوطے کے روپ میں آ کر انسانی دنیا میں کھو چکا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا
اور بڑے جذب کے عالم میں دعا کرنے کے بعد اس طوطے کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں اداس بیٹھا ہوا تھا اور پہلے سے بہت کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھو کتنا کمزور ہو گیا ہے، یہ پنچھی آزادی کا مسافر ہے، اسے قید راس نہ آئی۔ مالی بابا پاس سے گزرتے ہوئے بولے تو کرن نے سر ہلایا اور بولی، میں اسے آزاد کرنے کے لیے ہی یہاں آئی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ کہہ کر وہ رکے نہیں اور جس کام سے آئے تھے وہ کرنے لگے، جبکہ کرن نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ پہلے تو وہ طوطا حیران سا اس معجزے کو دیکھتا رہا، پھر جیسے کچھ سمجھ کر خوشی کے مارے گول گول گھومنے لگا۔ اس کی خوشی دیکھ کر کرن مسکرائی اور سوچنے لگی، انسان کتنی ظالم شے ہے، اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کی زندگی میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ کھیل لیتا ہے۔ کرن شرمندہ ہوئی تھی، اس طوطے کی اتنے دن قید کی وجہ یقیناً وہی تھی۔ خیر طوطا پنجرے سے نکل کر جو ہی آزاد فضا میں آیا، اس کی چونچ کا رنگ ایک دم نیلے رنگ کا ہو گیا۔ کرن نے یہ دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کرن کے سر کے اوپر گول گول چکر کاٹ کر جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ کرن بھی گول گول گھوم کر رد عمل کا مظاہرہ کرنے لگی تو وہ پھر کر کے لمبی اڑان بھر گیا۔ وہ اڑا ہی نہیں تھا بلکہ ساتھ کرن کی ساری فکر بھی لے اڑا تھا۔ وہ جلدی جلدی سندس کے لیے بیٹی بنا کر اس کے کمرے میں پہنچی تو اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیا بات ہے کرن، تیری لاٹری نکل آئی ہے کیا؟ کرن نے کوئی جواب نہ دیا، بس کھی کھی کر کے رہ گئی۔ کرن اس کے کمرے سے نکلنے لگی تو اس کی نگاہ شوکیس میں رکھی بالٹی پر گئی تو اس نے یہ سوچ کر اطمینان کا سانس لیا کہ بہت جلد اس کی جگہ اصل چیز اپنی جگہ پر آنے والی ہے۔ کرن اپنے آج کے کام نمٹا کر جلد ہی چھٹی لے کر وہاں سے نکل گئی اور اب اس کا رخ اسی خوفناک جن کی جھونپڑی کی طرف تھا جسے وہ خود محل سمجھتا تھا، یا شاید وہ محل انسانوں کو جھونپڑی کے روپ میں نظر آتا تھا۔ یہ بھی ایک راز ہی تھا جس سے کم از کم کرن کو کوئی سروکار نہ تھا۔ آج اس کے سر پر کوئی بوجھ نہیں لدا تھا، سو وہ بڑے آرام سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس بار اس نے جنگل سے جانے کے بجائے متبادل راستہ اختیار کیا تھا۔ اس راستے سے وہ بڑی جلدی اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ گئی تھی۔ اس جھونپڑی کے سامنے آ کر اس نے لمبے لمبے سانس لیے۔ اسے ایک لمحے کو پانے کے لیے اس نے کافی انتظار کیا تھا، سو اس وقت وہ کسی ڈر کی کیفیت میں ہونے کے بجائے کافی خوش تھی۔ اس نے جھونپڑی کے اندر قدم رکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی اور ہی جہاں میں قدم رکھ چکی ہے۔ اندر کا جہاں بہت حسین تھا، چاروں طرف تازہ پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ وہ واقعی ایک محل کے اندر کھڑی تھی اور اس محل کی روشنیاں اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ وہ حیران سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ وہی خوفناک جن وارد ہوا تھا اور اس نے تالیاں بجائیں تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے تحائف کا ڈھیر لگ گیا۔ اتنے قیمتی تحائف کرن نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے، تبھی وہ حیرت کا شکار تھی۔ وہ جن اپنی عادت کے مطابق تیز آواز میں بولا، تم ایک اچھی اور محنتی لڑکی ہو، یہ سب تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ اس نے سونے چاندی سے بنی مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تو کرن حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑی سوچنے لگی کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے لڑکی۔ وہ جن اس کے دل کی بات جان گیا تھا۔ تبھی اس کے کہنے پر کرن کو یقین آیا کہ وہ خواب و خیال یا کسی تصوراتی دنیا میں نہیں بلکہ اس جن کے محل میں کھڑی ہے، جو باہر سے دکھنے والے عام لوگوں کو ایک پرانی پھٹی پرانی جھونپڑی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں سونے کی بالٹی لینے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ کرن کو اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد آیا تو وہ بولی۔ اس کی بات سن کر جن قہقہہ لگا کر ہنس پڑا اور بولا، سونے کی بالٹی تمہاری سندس بیگم کے شوکیس میں سجی ہے۔ یہ تو صرف تمہارا ایک امتحان تھا لڑکی۔ جیسے ہی تم نے ہمارے بھتیجے کو آزاد کیا، اسی وقت تمہاری مجرموں کو ہم نے قید میں ڈال دیا۔ تمہاری امانت تو پہلے ہی روز ہم ان سے حاصل کر چکے تھے۔ کون مجرم؟ کرن نے ناسمجھی کے عالم میں کہا تو جن ہنسا اور بولا، وہی جادوگر عورتیں جو سالوں سے لوگوں کو لوٹ رہی ہیں۔ یہ دونوں نوکرانی کے روپ میں اب تمہارے ساتھ رہیں گی اور تمہارے محل میں تمہارا ہر کہنا مانیں گی۔ میرا محل؟ کرن نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا تو جن بولا، ہاں، تمہارا محل نما گھر جہاں تم اور تمہارے ماں باپ رہیں گے، صرف ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ کرن نے فوراً پوچھا۔ ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرنے کی شرط ماننی ہوگی اور اسے پورا بھی کرنا۔ انسان اپنے مفاد میں انسانیت کو کہیں دور چھوڑ چکا ہے، تم انسانیت کو قائم کر کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ کرن نے وعدہ کیا اور جب وہ جنات کے
इस शानदार ठिकाने से निकली तो बहुत खुश थी। बाकी का रास्ता उसे फूलों भरा रास्ता महसूस हो रहा था। उसके पीछे उसकी 2 कनीज़ें तहाइफ उठाए और सर झुकाए चल रही थीं। ये वही जादूगर औरतें थीं जिन्होंने सालों लोगों का माल दौलत लूटा था, मगर आखिर में उन्हें गुलामी के सिवा कुछ न मिला था। ये सच है कि दूसरों के रुपए पैसे और दौलत पर नजर रखकर इंसान आगे बढ़ने के बजाय मजीद पीछे का सफर करता है। ये बात उन दोनों को देखकर अच्छी तरह समझी जा सकती थी। किरण ने पहली फुर्सत में अपने माँ बाप का अच्छे और महंगे अस्पताल में इलाज करवाया और फिर गांव में एक अस्पताल और स्कूल तामीर करवाया। गांव के लोग किरण की इस दरिया दिली से बहुत खुश हुए और उनकी दुआएं रंग लाईं तो उसके माँ बाप सेहतयाब हो गए। शहरी रिपोर्टर अक्सर किरण का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं और उससे उसकी कामयाबी की वजह पूछते हैं तो वो मुस्कुरा कर जवाब देती है, अपने ज़मीर की आवाज़ पर कान धरना ही मेरी कामयाबी का राज है। कुछ लोगों की समझ में ये बात आ जाती है और कुछ लोग किरण को नफ्सियाती केस समझकर आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल ये वही लोग होते हैं जो जैसा है और जैसे चल रहा है के उसूल पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके नज़दीक अपनी हालत बदलना कोई मायने नहीं रखता। खैर, कई साल गुजर चुके हैं। किरण का गांव मुल्क के तरक्की याफ्ता इलाकों में शुमार किया जाता है। इन गुजरते सालों में किरण एक कदरदान शख्स से शादी भी कर चुकी है और उसके 4 बहुत प्यारे और समझदार बच्चे हैं जिन्होंने माँ जैसी मेहरबान शख्सियत पाई है। और सच तो ये है कि किरण की ज़िंदगी में रोशनी इन्हीं के दम से थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।